لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امت دو فرقوں میں بڑھ گئی ہے. کچھ لوگ معاویہ کو خلیفہ مان رہے ہیں اور کچھ لوگ مجھے خلیفہ مان رہے ہیں. امت کو جوڑنے کے واسطے، امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے واسطے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ معاویہ سے عہد لے لیا، معاویہ کو اپنا خلیفہ مان لیا، اپنی کرسی کو چھوڑ دیا، اپنے اقتدار کو چھوڑ دیے، تمام لوگوں کے سامنے اعلان کر دیے میں خلیفہ نہیں، میں بھی معاویہ کو خلیفہ مانتا ہوں. جا کر ان سے عہد لے لیا. اللہ اکبر. سن 40 پر 1ویں ہجری عام الجماع کہا جاتا ہے، جس سال ساری امت ایک پلیٹ فارم پر آ گئی تھی. ساری امت ایک پلیٹ فارم پر آ گئی تھی. یہ کیسے ممکن ہوا؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے. انہوں نے کرسی کی قربانی دی. تو لہذا محترم بھائیوں، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے میرے نواسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے یہ آپ دیکھ لو کہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری پانے کے لیے دنیا میں کچھ نہ کچھ کرنا تھا، دنیا میں قربانیاں پیش کرنی تھی. ایک بھائی جان کی قربانی دیے تو دوسرے بھائی اپنی کرسی کی قربانی دے دیے. اور کس کو خلیفہ مان لیے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہاں شیعہ حسن کو یاد نہیں کرتے، صرف حسین کو یاد کرتے. آپ غور کرو، شیعہ کی زبان سے حسن کا نام نہیں نکلتا، صرف حسین کا نام نکلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ حسن نے اپنے اقتدار کو چھوڑ کر خلیفہ کو اپنا خلیفہ، معاویہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا تھا. یہ شیعہ کو پسند نہیں تھا. اس لیے شیعہ زیادہ سے زیادہ کس کا ذکر کرتے؟ حسین کا ذکر کرتے، حسن کا ذکر نہیں کرتے. حسن بھی اہل بیت میں سے ہے نا، حسن بھی اللہ کے نبی کے خاندان میں سے ہے نا، ان کو بھی یاد کرنا نا. ان کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ صرف ایک بھائی کو کیوں یاد کرتے؟ معلوم یہ ہوا یہ شیعہ، یہ اہل بیت کے محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں. یہ سچے نہیں ہیں. اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں بول کر جو یہ بات بولتے اس میں جھوٹے ہیں. یہ ایک بھائی سے محبت، ایک بھائی سے محبت کم، یہ کہاں کے یہ سچائی ہے؟ آپ غور کریں. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرسی کی قربانی دے دی. یہ بہت بڑی قربانی تھی. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ دونوں بھائیوں کو کیا کرے گا؟ جنت کے نوجوانوں کا سردار بنائے گا. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر بدعت و خرافات کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اس واقعے کو بنیاد بنا کر شیعہ تو بدعت کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ شیعہ کے اثر کو قبول کر کر سنی مسلمان بھی کرنے لگے ہیں. محرم کا مہینہ کیا شروع ہوا کہ محرم کے مہینے کے شروع کے 10 دن کو غم کے دن کے طور پہ مناتے ہیں. محرم کے مہینے کے شروع کے 10 دن میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے، گھر میں گوشت نہیں پکاتے، گھر کے اندر کوئی اچھا پکوان نہیں پکاتے، اس لیے کہ غم کے دن ہیں یہ بول کر. اور محرم کی 10ویں تاریخ کیا آئی کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو غم کا بہت بڑا دن سمجھتے. کچھ لوگ کالے کپڑے پہن لیتے اور محرم کی تاریخ کو 10ویں تاریخ کو ماتم کا دن سمجھتے، ماتم مناتے. اور کئی لوگ اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے، اپنے جسم پر جو ہے زخمی کرتے اپنے جسم کو. یہ سب اسلام کے تعلیمات سے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. یہ اسلام کے تعلیمات سے بہت دور چلے گئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مسلمان ہم میں سے نہیں ہے
جو غم مناتے ہوئے اپنے چہرے پر تھپیڑے مارے، اپنے چہرے پر تھپیڑے مارے، اپنے کرتے کو چاک کرے، اپنے جسم کو زخمی کرے، ایسا کرنے والا یہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا یہ محرم کے مہینے میں ماتم کا مہینہ سمجھنا، ماتم منانا، اور محرم کے شروع کے 10 دن کو غم کے دن سمجھ کر اچھے پکوان نہیں پکانا، یہ سب شریعت کے تعلیمات سے بالکل دور رہنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں نواسب ہیں۔ نواسب کون؟ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے ریاکشن میں پیدا ہونے والے لوگ، یہ نواسب جو اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت کے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دشمن، یہ نواسب۔ دوسرے جو صحابہ ہیں عثمان، عمر، ابو بکر، ان سے بہت محبت، عثمان کی محبت میں غلو کرتے ہوئے یہ لوگ کیا کرتے؟ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ محرم کے مہینے میں خوشی کا دن سمجھتے، شروع کے 10 دنوں میں اپنے گھروں کو چونا لگا لیتے، گھروں کو پاک صاف کر لیتے، اور محرم کے مہینے میں خوب خرچ کرتے، اور انہوں نے اپنے طرف سے جھوٹی حدیثوں کو بھی گھڑ لیا۔ محرم کے مہینے کے 10ویں تاریخ کو بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوگی بول کر اپنی طرف سے نئی نئی باتوں کو بھی انہوں نے بنا لیا، اور محرم کے مہینے کے 10ویں تاریخ کو میٹھا بناتے، اچھے اچھے پکوان پکاتے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، یاد رکھ، یہ دونوں انتہائی غلط ہیں، یاد رکھ لو۔ غم منانا، خوشی منانا، یہ دونوں انتہائی غلط ہے۔ نارمل سے رہو، دوسرے دنوں میں جیسا آپ رہتے تھے ویسا نارمل سے رہو۔ کس نے کہا آپ کو محرم کے مہینے میں غم مناؤ، اور کس نے کہا کہ آپ کو محرم کے مہینہ یہ عید کا دن ہے خوشی مناؤ؟ دونوں انتہائی غلط ہے۔